قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الحافظ أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة الحمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مبارک ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء سیر ہوئی تو آپ کی سیر اور اس کے بعد معراج حتیٰ کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اور سدرۃ المنتہا جو ہے یہ چھٹے آسمان میں ہے اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ الیہا ینتہی کسی جگہ تک جو ہمارے اعمال جاتے ہیں وہ وہی پہنچتے ہیں. اس کے بعد پھر جو اللہ چاہیں اور جو اوپر سے حکم نازل ہوتا ہے عرش سے وہ بھی وہی آتا ہے اور وہاں سے پھر فرشتے اس آرڈر کو وصول کرتے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں منتہا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی قال غشیہا فراش من ذہب. حضور پاک نے فرمایا کہ اس کو فراش کہتے ہیں. آپ دیکھیں درختوں کے اوپر جو خوبصورت سے تتلیاں اڑتی ہیں تو سونے کی تتلیاں اڑ رہی تھی انہوں نے اس درخت کو ڈھانپ لیا. فأعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس. اور میرے آقا کو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں فرض کی گئیں. وخواتیم سورۃ البقرہ. اور سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ آخر تک. یہ بھی معراج کی رات کا تحفہ ہے. اس کے بعد حضور نے فرماتی ہیں وغفر لمن لا یشرک باللہ شیئا المقحمات یعنی الکبائر. اور یہ تحفہ بھی معراج کی رات میں ملا کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری امت اگر شرک نہ کرے شرک پہ موت نہ آئے تو ان کے بڑے گناہ جو ہیں وہ بھی میں معاف کر دوں گا. اس لیے جتنے گناہ ہیں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ حقوق اللہ ہیں. اگر حقوق العباد ہیں یعنی بندے کا قرض ہے لین دین ہے آپ نے کسی کو گالی دی کسی کو آپ نے تہمت لگائی وہ جب بندہ معاف نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرے. البتہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ہو گیا بھائی بارش زیادہ آ گئی کیا پھر اندر چلے جاتے ہیں. ہاں جی خاص کھا رہے ہیں
پہلے مسلمانوں سے کافر کرتے تھے، اب مسلمان بارش سے بھی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو اب جناب سمجھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی معراج کی رات میں تحفہ دیا، اور یہ قرآن میں باقاعدہ نص قطعی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک معاف نہیں کریں گے۔ کیا مانا؟ اگر شرک پہ مر جائے، اگر زندہ ہے توبہ کرے تو معاف ہو جائے گا۔ اگر آج کوئی مشرک ہے، ہندو ہے، کافر ہے، سکھ ہے، اگر وہ اسلام لے آئے خلاص سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مانا یہ ہے کہ لا یغفر، یعنی اگر اس کی موت شرک پہ آ جائے تو اب اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے شفاعت ہے، نہ سفارش ہے، نہ چھٹکارا ہے۔ اس کے علاوہ اب انسان ہے، کبائر گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، شراب ہے، قذف ہے، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ اچھا، اگر گناہ کر کے توبہ کر دی تو اللہ معاف کر دیتے ہیں دنیا۔ اب ایک حالت یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے مر گیا اور توبہ بھی نہیں کی۔ مسئلے کو سمجھیں۔ کیا مانا؟ ایک آدمی شراب پیتے پیتے اسی بے ہوشی میں مر گیا تو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ ایک آدمی چوری کرنے گیا، اوپر چھت گر گئی، وہیں مر گیا۔ ایک آدمی زنا کر رہا تھا اور گولی ماری اس نے، گولی اسی زنا کی حالت میں مر گیا، تو اب کیا توبہ کرے گا؟ تو ایسے لوگوں کا قیامت میں کیا ہوگا کہ اللہ چاہیں گے تو ان کو بھی معاف کر دیں، اور اگر اللہ چاہیں گے تو ان کے گناہ کے مطابق جہنم میں سزا ملے گی، لیکن ایک دن نکلیں گے اور جنت میں آئیں گے، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے نے بھی سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور ایمان و ایقان ہے، وہ جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ اس لیے اللہ کے کعبے میں سارے ایک دفعہ دل سے کلمہ پڑھنے، شاید یہی جنت کا ذریعہ بن جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ کسی وقت اللہ کی درگاہ رحمت میں گھڑی ہوتی ہے قبولیت کی، تو ایک کلمہ بھی قبول ہو جاتا ہے اور آدمی کے چھٹکارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی میں آدمی کوشش کرے توبہ کر لے، اور اللہ کی رحمت سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب كلاهما عن عبد الله بن نمير به، ثم قال البيهقي وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج۔ حضرت امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے گویا معراج کا تھوڑا سا حصہ بیان فرما دیا ہے۔ وقد رواه انس بن مالک عن مالک بن الساعة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم عن ابي ذر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم رواه مرة مرسلا من دون ذكرهما، ثم إن البيهقي ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم۔ قلت وقد روى عن ابن مسعود بأبسط من هذا وفيه غرابة، وذلك فيما رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حدثنا مروان بن معاوية عن قتادة بن عبد الله التيمي قال حدثنا ابو سفيان الجنبي قال كنا جلوسا عند ابي عبيدة بن عبد الله يعني ابن مسعود ومحمد بن سعد بن وقاص وما جالسان رضي الله عنهما، فقال محمد بن سعد لأبي عبيدة حدثنا النبي الليلة أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال ابو عبيدة لا بل حدثنا أنت عن أبيك، وقال محمد لو سألتنی قبل ان اسألک لفعلت۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیان کریں، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بیان کریں۔ اور اس کے بعد فرمانے قال وان شاء عبید یحدث عن نبی کما سئل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بھی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، لیکن بعض کہتے ہیں مفسر کے اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں غرابت پائی جاتی ہے۔
اتانی جبریل علیہ السلام بدابۃ فوق الحمار حدود البغل، کہ جبریل علیہ السلام ایک جانور لے کے آئے جو خچر سے چھوٹا اور گدھا سے بڑا تھا. فحملنی علیہ ثم انطلق بنا كلما صعد عقبۃ مثل رجلاه كذلك مع يديه وإذا هبط استوت يداه مع رجليه. اب اس میں حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب وہ سواری کا جانور اگر اونچی جگہ ہوتی تھی تو اس کی اگلی ٹانگیں جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی تھی تاکہ توازن برابر رہے. اسی طرح جب نزول ہوتا تھا تو اگلی ٹانگیں بڑی ہو گئی تاکہ توازن برابر رہے اور سرکار دو عالم کے آرام میں فرق نہ آئے. حتی مررنا برجل طوال صبت آدم كأنه من رجال شنو رواية يرفع صوته يقول أكرمته وزده قال ارفعنا إليه فسلمنا عليه ورد السلام وقال من هذا معك يا أبو جبريل قال هذا أحمد. یاد رکھیں کہ حضور پاک کا آسمانوں میں جو پہلا نام ہے وہ احمد ہے اور زمین میں جو پہلا نام ہے وہ محمد ہے. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تو قرآن پاک میں جو پہلا نام ہے احمد ہے. اور جب حضور پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کا زمین پہ جو نام رکھا گیا وہ محمد. لیکن حضور فرماتی ہیں میرے کئی نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الحاشر. حضور نے فرمایا حاشر بھی میرا نام ہے. الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ ساری کائنات جو ہے گویا میرے کھڑے ہونے سے کھڑی ہوگی. کیوں؟ سب سے پہلے حضور کھڑے ہوں گے قبر مبارک. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاشر بھی میرا نام ہے. وَأَنَا الْمَاهِي، اور ماہی بھی میرا نام ہے. الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، کہ جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹائیں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ، حضور نے فرمایا عاقب بھی میرا نام ہے. اور عاقب بمانا لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، جس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ حضور کے اسماء ہیں اور صفتیں تو قرآن میں بہت ہیں. رحمت للعالمین، خاتم النبیین، رؤوف الرحیم، علی خلق عظیم، المزمل، المدثر. حضور کی کئی صفتیں ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے باقاعدہ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور کہیں فرماتی ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور کبھی فرماتی ہیں یا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ، کہیں فرماتی ہیں یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، اور کہیں فرماتی ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور کہیں فرماتے ہیں یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ، اور کبھی فرماتے ہیں یا أَيُّهَا النَّبِيُّ، اور کبھی فرماتے ہیں یا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور کبھی نام لیتے ہیں فرماتے ہیں ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. یہ حضور کے نام ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ کی کروڑوں صلاۃ و سلام ہو میرے آقا پہ، اور اللہ ہمیں حضور پہ سلام بھی اور درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ من ھذا معک یا جبرائیل، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا احمد. قال مرحبا من نبی الامی العربی الذی بلغ رسالۃ ربی ونصح امتی. انہوں نے کہا میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں ان نبی الامی. یاد رکھو امی مانا ماں والے، اس کے دو معنی ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کیا مانا جو پڑھا ہوا نہ ہو، کیونکہ حضور نے کسی سے نہیں پڑھا. اور بعض کہتے ہیں امی مانا ام القرا والے، حضور مکے میں پیدا ہوئے، اس جگہ کا نام ام القرا ہے.
تو جو ام القرا میں ہوئے وہ امی ہیں، لیکن یاد رکھو یہ امی کا لفظ حضور کے علاوہ اگر کسی دوسرے کے ساتھ لگایا جائے تو یہ ذم ہے، لیکن وہی لفظ جب میرے مدنی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو مدح بن جاتا ہے، یعنی کسی اور کو کہو امی ہے وہی یہ پڑھا ہوا نہیں، تو یہ تو اچھی صفت نہیں ہے نا، لیکن اگر میرے مدنی کے ساتھ یہ لفظ لگاؤ تو شان ہے کہ جو کسی سے پڑھا نہیں لیکن ساری دنیا کے پڑھانے والا، اس لیے کہتے ہیں المی۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے تو نے کانٹوں کو چھوا اور گلستان کر دیا، میرا مدنی تو نے تو کانٹوں کو ہاتھ لگایا وہ بھی پھول بن گئے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال ثم انطفانا فقلت من هذا یا جبریل، جب میں وہاں سے چلا تو میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ قال هذا موسیٰ ابن عمران۔ قال قلت ومن يعاتب؟ قال يعاتب ربه فيك۔ قلت يرفع صوته على ربه؟ قال ان الله قد عرف له حد على حجته، اللہ پاک جانتے ہیں کہ ان میں جلال ہے اور تیز طبیعت رکھتے ہیں۔ ثم انطفانا تعبرنا بالشجرة، ہم ایک درخت کے پاس پہنچے، کہنا سمرا سرا، اس کے پھل ایسے تھے جیسے سرا کا پھل ہوتا ہے۔ سادہ شیخ ویالو، اس کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ اولاد ہے۔ قال فقال لی جبرائیل، مجھے حضرت جبریل نے فرمایا احمد الی ابیک ابراہیم، آپ آگے بڑھیں، یہ آپ کے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہے۔ فتفانا الیہم سلمنا علیہ ورد السلام، حضور فرماتی ہیں کہ ہم آگے بڑھے، ہم نے سلام کہا اور حضرت خلیل نے سلام کا جواب دیا۔ فقال ابراہیم من ھذا معک یا جبریل۔ اب ان روایات میں تعارض ہے کہ پہلی روایات میں یہ تھا کہ حضور پوچھتے ہیں، اب ان روایات میں ہے کہ وہ پیغمبر بھی پوچھتے ہیں من ھذا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال ھذا ابنک احمد، حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے بیٹے حضرت احمد محمد مصطفیٰ ہیں۔ فقال مرحبا بالنبی الأمی الذي بلغ رسالة ربه ونصار ابن أمته يا بني إنك لكن ربك الليلة وإن أمتك آخر الأمة دفع فنستطعت أن تكون حاجتك أو جلا بأمتك وفعل۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے آج رات آپ کا لقاء جو ہے وہ پروردگار عالم سے ہے، اور پروردگار عالم آپ کی امت پہ احکام فرض فرمائیں گے، لیکن آپ کی امت بڑی کمزور ہوگی، لہذا جتنے سے جتنا رعایت ہو سکے اپنی امت کے لیے طلب کریں۔ تو یہاں مشورہ حضرت ابراہیم کا بھی ہے، حالانکہ صحیح روایات میں مشورہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ قال ثم انطفینا حتی انتہینا الی المسجد الاقصی فنزلت فربطت الدابة في الحلقة التي في باب المسجد التي كانت الأنبياء تربط بها ثم دخلت المسجد فعرفت النبي من بين قائم وراكع وساجد۔ کہتے ہیں جب ہم مسجد اقصی میں آئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پیغمبر رکوع میں ہے، کوئی پیغمبر سجود میں ہے۔ کالا ثم اتیت بکأسین، اس کے بعد دو برتن میرے پاس لائے گیا، من اصل و لبن، ایک میں شہد ہے ایک میں دودھ ہے۔ فاخذت اللبن فشربت، فضل جبریل علیہ السلام نے کبھی وقال صدر محمد قال ثم اقمت الصلاة فأممتهم، جب نماز کھڑی ہوئی اور میں نے امام بن کے نماز پڑھائی۔ ثم انصرفنا فاقبلنا، اب مفسر فرماتے ہیں اسناد غریب، اس میں غرابت ہے ولم یخرجوہ، اس کو سیاستہ کے محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا۔ فی من الغرائب سؤال الانبیاء انو علیہ السلام ابتداء سنصال بعد انصرافی، والمشہور فی الصحاح، صحیح حدیثوں میں ہے کہ ان جبریل کان یعلمہ بہم اولا لیسلم علیہم سلام معرفت۔ صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل بتاتے تھے کہ یہ فلاں پیغمبر ہے، یہ فلاں پیغمبر ہے، یہ فلاں پیغمبر ہے۔ وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام قبل دخوله المسجد الأقصى، والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السماوات، حضور پاک پیغمبروں سے ملے ہیں لیکن آسمانوں میں۔ ثم نزل إلى بیت المقدس، اس کے بعد جب آسمانوں سے اترے بیت المقدس میں، وهم معه، اور انبیاء بھی آئے بیت المقدس میں۔
دعا کریں اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما دیں، اللہ مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں، اللہ یہود پہ اپنا قہر نازل فرمائیں۔ یا الہ العالمین، آج یہود اپنی طاقت پہ، اپنی قوت پہ، اپنے جدید اسلحے کے ناز پہ تیرے نام لیواؤں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، جس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھول جیسے بچے تڑپ رہے ہیں، عورتیں اپنی جان پہ کھیل کے جان سے بازی ہار رہی ہیں، لیکن میرا مولا مہربانی کر، اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل نہ کر، میرا اللہ اپنے عذاب کا رخ یہود کی طرف پھیر دے۔ اللہم انزل علیہم غضبک وسخطک، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم اہلکہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم زلزل اقدامہم۔ یا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے، اور تو اگر چاہے تو مچھروں سے نمرود مروا سکتا ہے، تو اگر چاہے تو پانی سے فرعون کو غرق کر سکتا ہے، اور تو اگر چاہے تو پرندوں سے ابرہا کے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ یہود کیا چیز ہیں، یہ ہنود کیا چیز ہیں، یہ کافر کیا چیز ہیں، ان کی طاقتیں کیا ہیں، ان سب طاقتوں کو بیکار کرنے کی تیرے اندر قدرت ہے۔ یا اللہ اب رحم کر دے، مسلمانوں پہ امتحان و ابتلا کے دن بہت لمبے ہو گئے۔ یا اللہ اب ہماری طاقت، ہماری قوت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے، مہربانی فرمائیں، اور تمام مسجد اقصی اور بابری مسجد اور تمام مساجد، تمام معابد اور تمام مدارس کی میرا مولا خود حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد فرماتی ہوں صحیح روایت یہ ہے کہ میرے مدنی پاک کی ملاقات آسمانوں میں ہوئی پیغمبروں سے، اس کے بعد جب بیت المقدس میں اترے تو پھر ملاقات ہوئی، فصلی بہم فی، حضور نے نماز بھی پڑھائی، ثم انہ رکب البراق، اب اس کے بعد دوبارہ حضور براق پہ سوال ہوئے، وقر راجعا الی مکہ، اور حضور براق پہ پھر مکہ واپس آئے۔ طریق اخرى قال الامام احمد بن شیبہ قال حدثنا ابو عامر بن مسلم بن مسلم جنادہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لقيت ليس اسري بي ابراہیم وموسى وعيسى علیہم السلام۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور کی جب ملاقات ہوئی، فتذاکروا امر الساعة، قیامت کے مسئلے پہ بھی گفتگو ہوئی، قال فردوا امرهم الى ابراہیم قال لا علم لي بها، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ قیامت کب ہوگی، فردوا امرهم الى موسى وقال لا علم لي بها، اور عیسیٰ قال اما وجبت ہوا فریان بیاد اللہ عز وجل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بتائیں کہ قیامت کب ہوگی، انہوں نے کہا کہ قیامت کی صحیح گھڑی، قیامت کس وقت، کس دن، کس ساعہ میں قائم ہوگی، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یاد ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یسألونک عن الساعۃ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی، آپ کو کیا خبر ہے؟ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں نشانیاں ہیں قیامت۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي، مجھے میرے اللہ نے جو خبر دی ہے کہ ان الدجال خارج، دجال نکلے گا، قال وَمَعِي قَضِيبَانِ فَإِذَا رَآنِي ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرُّخَاص، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال آئے گا، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا پہ چکر لگائے گا، اللہ کی رحمت سے صرف 2 شہر ہیں جن میں داخل نہیں ہوگا، ایک مکہ اور مدینہ، ان 2 شہروں میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ اللہ انقا بها الملائکہ،
اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، اور جب دجال آئے گا تو ماریں گے دجال کو اور بھگا دیں گے۔ تو یہ 2 شہر جو ہیں امن والے، ان میں دجال بھی نہیں آئے گا۔ دعا کریں اللہ اس کے امن کو قیامت تک برقرار رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بلد الامین کے امن کو، استقرار کو، اس کی سلامتی کو قیامت تک محفوظ رکھے، اور مفتنوں کے فتنے سے، مفسدوں کے فساد سے، حاسدین کے حسد سے، اور اپنے بے وقوفوں کی بے وقوفی سے بھی بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بلد الامین پہ رحمت فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 ٹہنیاں ہوں گی، اور جب دجال میرے سامنے آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد وہ ایسے پگھلے گا جیسے سیسا پگھل جاتا ہے۔ اس کے بعد کلمہ نکالا بھی علیکم اللہ اذا رانیت الحجر والشجر یقول، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ اتاریں گے، درخت ہوگا، پتھر ہوگا، وہ بھی پکارے گا یا مسلم ان تاتی کافرن فتعال فاقتلہ، کوئی کافر پناہ لے گا پہاڑ کے پیچھے، پتھر کے پیچھے، درخت کے پیچھے، وہ بلائیں گے مسلمان ادھر آؤ، چھپا ہوا ہے بدبخت۔ قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس الى بلادهم واوطانهم، اللہ دجال کو ہلاک کر دیں گے اور لوگ واپس ہوں گے۔ انتظار کے یاجوج ماجوج، اچھا اس وقت پھر وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ وهم من كل حدب ينسلون، ہر اونچے ٹیلے سے ایسے جیسے مکوڑے اترتے ہیں ایسے اترے۔ اچھا وہ ایسی بلا ہوگی کہ بڑے بڑے دریاؤں پہ گزریں گے تو پانی پی جائیں، دریاؤں میں پانی ختم ہو جائے، فصلوں پہ گزریں گے تو فصلیں چٹ کر جائیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَتَعُونَ بِلَادَهُمْ فَلَا يَأْتُونَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَهْلَكُوهُ، جس چیز پہ بھی آئیں گے اس کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ، اور کسی کنویں پہ، ندی پہ، نہر پہ، دریا پہ گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے۔ اس کے بعد لوگ میرے پاس آئیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج نے تنگ کر دیا ہے، تمام چیزیں ہماری کھا رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ ان پہ موت مسلط کریں گے اور سارے کے سارے مر جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے مرنے کے بعد پھر بدبو پھیلے گی، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کون جمع کرے؟ قال وَيُنزِلُ اللَّهُ الْمَطَرَ، اللہ پاک بارش بھیجیں گے، وَيَجْتَرِفُ أَجْسَادَهُمْ حَتَّى يَقْذِفُهُمْ فِي الْبَحْرِ، وہ بارش کا پانی سیل بن کے ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینکے گا۔ فَفِيمَا أَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي أَنَّ ذَلِكَ إِذْ كَانَ كَذَلِكَ أَنَّ السَّاعَةَ كَالْحَابِلِ الْمُتِمِّ لَا يَدْرِي أَحَدُهَا مَتَىٰ تَفْجَأُهُمْ بِوَلَادِهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، حضرت عیسیٰ فرماتی ہیں کہ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اب قیامت ایسے قریب ہوگی جیسے کسی حمل والی عورت کی مدت حمل پوری ہو جائے، تو اب گھر والے کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ ولادت رات ہوتی ہے یا دن میں ہوتی ہے، پھر قیامت ایسے قریب ہو جائے گی کہ بس ابھی آئی کہ ابھی آئی۔ وَأَخْرَجَهُ ابن ماجہ عن بندار یزید بن ہارون عن لبا بن حوشب، روایت عبد الرحمن بن اخی عبداللہ بن قبط الصمالی قال سعید بن منصور عبد الله مسكين بن ميمون مؤذن مسجد رملة حدثني عروة بن رويم عبد الرحمن بن قلت نصر ليلة أسيبي من المسجد المسجد الأقصى من بين زمزم والمقام، اس میں زیادہ یہ آئی کہ جب حضور کو معراج پہ لے گئے تو مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان تھے۔ كان جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، کہ جبریل دائیں طرف سے، میکائیل بائیں طرف سے، فطار به، اس سند میں یہ ہے کہ وہ لے کے اڑے، حتی بلغ السماوات العلا، قال فلما رجع قال سنزل السماوات والارض كثير سبحت السماوات العلا من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علی سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے آسمانوں میں لے گئے اور میں نے تسبیحات سنی، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت،
اللہ کی جلال، اس کے لیے وہ تسبیحیں کر رہے تھے سبحان العلی الاعلی، سبحان العلی الاعلی. اور بعض ملائکہ کہیں گے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور بعض ملائکہ کھڑے ہیں، وہ کھڑے رہیں گے قیامت تک. بعض رکوع میں ہیں، وہ رکوع میں رہیں گے قیامت تک. اور بعض سجود میں ہیں، وہ سجود میں رہیں گے قیامت تک. سب اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. اور دنیا کی ہر چیز بھی اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اللہ نے فرمایا دنیا میں کائنات میں کوئی چیز ایسی جو میری تسبیح بیان نہ کرے، ہر چیز تسبیح کہتی ہے. اس کے بعد فرماتی ہے وَنُذْكُرُهَا هُنَا عَلَىٰ حَدِيثٍ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ سورہ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ. روایت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. وقال الإمام أحمد الناصر قال أصحاب الصبر بسنان عن أبيد ابن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بالجابیہ، ایک جگہ ہے جابیہ، فذكر فتح بیت المقدس. قال أبو سلمة فحدثني أبو سنان عن أبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كعب أين ترى أن أصلي؟ وقال أني صليت خلف الصخرة وقالت القدس كلها بين يديك. وقال عمر رضي الله عنه زاحيت اليهودية ولكن أصلي حيث صلى رسول الله. اب جناب اس روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضرت کعب بن الاحبار سے پوچھا کہ میں کس جگہ نماز پڑھوں؟ این ترا انا اصلی، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہاں نماز پڑھوں. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ صخرہ جو ہے، صخرہ بیت المقدس کے ساتھ صخرہ، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو گویا سارا بیت المقدس آپ کے سامنے ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا کہا بھی یار اصل بات یہ ہے کہ تمہارا یہودیوں کے ساتھ رہا ہے نا کوئی تعلق، تو ان کے اثرات ابھی تک تمہارے اندر ہیں. میں صخرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں. میں تو وہی نماز پڑھوں گا جہاں نماز پڑھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم. آپ قبلے کی طرف گئے اور قبلے کی جگہ پر، محراب کی جگہ پہ جا کے حضرت عمر نے چادر بچھائی، وہاں نماز پڑھی. انہوں نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے چادر جو تھی وہ اتاری اور پھر مسجد کی صفائی کرنی شروع کی. اپنی چادر مبارک سے مسجد صاحب کی سب لوگ بھی لگ گئے صفائی پہ، اور آپ نے اس پتھر کی کوئی تعظیم نہیں کی. وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يَزْعُمُونَ فَجَعَلُوهُمْ قِبْلَتَهُمْ. وہ پتھر جو ہے حتیٰ کہ یہودیوں نے اپنا قبلہ جو ہے اسی صخرہ کو بنایا ہوا ہے. وَلَٰكِنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ فَهُدِيَ إِلَى الْحَقِّ. اللہ کی شان ہے کہ پھر حضرت کعب بھی مسلمان ہو گئے. اس کے بعد لہٰذا لما شرب ذلك له من عمر زاحيت اليهودية ولا أهانا إن هانت النصارى الذين كانوا قد جعلوا مسجد من هذه النار اليهود ولكن أبعد عنها الأذى وكان نصر الرأي. وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي. اصل بات یہ ہے کہ نصرانی جو ہے انہوں نے اس صخرہ کو نعوذ باللہ یعنی گندگی کا ڈھیر بنا دیا تھا، گندگیاں وہاں ڈالتے تھے، اور یہودیوں نے اس کو قبلہ بنا دیا. حضرت عمر نے نہ تو قبلہ بنایا اور نہ ان کو گندگی کا ڈھیر رہنے دیا، بلکہ اس کی صفائی کر دی اور خود نماز بیت المقدس میں پڑھی، مسجد اقصیٰ کے قبلے میں پڑھی جہاں حضور پاک نے نماز پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اس طرح حدیث میں آتا ہے لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا. میرے آقا نے فرمایا خبردار قبر کے اوپر بھی نہ بیٹھا کرو، اور اگر قبر سامنے ہو تو نماز بھی نہ پڑھا کرو. چاہے تم نماز اللہ کی پڑھو گے لیکن دیکھنے والے سمجھیں گے کہ قبر کا سجدہ ہو رہا ہے. دیکھو نا اب اللہ نے منع کیا کہ سورج نکل رہا ہے نماز نہ پڑھو، تو ہم آج سورج کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اپنے خدا کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت میں سورج کے پجاری نماز پڑھتے ہیں.
تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہاری عبادت ان کے وقت میں مشابہت نہ کرے، اس لیے فرمایا سورج نکل رہا ہو نہ پڑھو، ڈوب رہا ہو نہ پڑھو، عین اوپر کھڑا ہو نہ پڑھو۔ ہم نے تو کعبے کو سیدھا کرنا ہے کہ سورج کو تھوڑا سیدھا کرنا ہے، لیکن جس میں تشابہ آ جائے کفار سے، مشرکین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ اللہ حضور کی امت کو شرک سے بچائے اور کفر سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ اگر کوئی آدمی ایک عمرہ کر کے یا ایک طواف کر کے یا ایک حج کر کے بہت سارے لوگوں کو ثواب دے دے، یہ منع ہے، کیونکہ جب حج کا ذکر آیا ہے تو حج بدل کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف سے حج بدل کرے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مثلا میں نے آپ کا حج بدل کیا تو حج بدل کرنے والے کو بھی اتنا حج کا ثواب ملے گا جتنا جس کا لیے کر رہا ہے اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں پیسے دیتا ہوں، تم میرے والد کی طرف سے حج کرو، تو اس کے والد کو بھی اللہ پورے حج کا ثواب دیں گے، کرنے والے کو بھی پورے حج کا ثواب دیں گے، اور جس نے پیسہ دیا اللہ اس کو بھی پورے حج کا ثواب دیں گے، کہ اللہ کے خزانے میں کبھی نہیں۔ اچھا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج کرے، یعنی اپنے ماں یا اپنے باپ کا حج کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں، یعنی والد والدہ بھی راضی اور اپنے کھاتے میں بھی 10 حج لکھوا دیے۔ اس لیے جو لوگ اپنے حج کر چکے ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ اپنے والدین مرحومین، اسی طرح دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، بزرگ ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ایک حج سارے جہان پہ تقسیم کر دو، یا ایک عمرہ سارے جہان پہ تقسیم کر دو، یا ایک طواف سارے جہان پہ تقسیم کر دو۔ کہتے جی کہ اگر ہم طواف نفلی کریں گے تو اس کے بھی 7 چکر ہوں گے۔ بالکل جناب، طواف نفلی ہو، واجب ہو، فرض ہو، طواف زیارت ہو، طواف قدوم ہو، طواف عمرہ ہو، طواف نفل ہو، 7 چکروں سے کم نہیں ہوگا۔ ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ حجر اسود سے شروع کریں گے، حجر اسود سے ختم کریں گے، اور ہر طواف کے بعد چاہے وہ نفلی ہے، واجب ہے، فرض ہے، 2 رکعت نماز ضروری پڑھنی ہے۔ افضل مقام یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے، لیکن اگر وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم میں پڑھے، حتیم میں جگہ نہ ملے تو طواف کی ساری جو جگہ ہے اس میں پڑھے، یہاں جگہ نہ ملے تو پوری مسجد الحرام میں پڑھے، اور بھول جائے تو اپنے گھر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے بندہ بھول جائے اپنے ملک میں یاد آئے تو وہاں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے ذمہ نماز ہی ہے نا۔ کہتے جی کہ مجھے کوئی عمل بتائیں کہ اعمال کے اندر جو ہے خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ یہ تو آپ کسی اللہ والے اولیاء اللہ جو صالحین لوگ ہیں نا، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے قریب رہو، ان کی صحبت سے، ان کی تربیت سے خشوع پیدا ہو جائے گا۔ میرے جیسے آدمی سے پوچھتے ہو تو میں تو خود گناہ گار آدمی ہوں، مجھے تو خود خشوع خضوع کا معنی ہی نہیں آتا، تو پیدا کیا ہوگا؟ تو میں تو کچھ نہیں بتا سکتا ہوں۔ بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آج کل تو ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں ماشاءاللہ، روز ان کو حضور کی زیارت ہوتی ہے، حضور ان سے ٹکٹ مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں کہ ہوائی جہاز کی ٹکٹ بک کراؤ۔ تو ایسا کوئی پیر ڈھونڈ لو، 1 منٹ میں خشوع پیدا کر دے گا۔ اللہ کے بندے ایک بات یاد رکھو، ہمارے ذمے ہے ہم فرض کی تعمیل کریں، حکم ہے نماز پڑھو، بس ہم پڑھیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، فرض۔ اب خشوع پیدا ہوگا نہیں ہوگا یہ اس کے ہاتھ میں ہے، تم پڑھتے رہو، اللہ خود خشوع پیدا کرتے ہیں۔
ملازم کے ذمے یہ نہیں ہے، ملازم کے ذمے ہے کہ حکم دیا مالک نے یہ کام کرو، بس وہ کام کرے، اب ایسا ایسا کام سیکھتا چلا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھو اللہ اکبر تو اپنا دل دماغ اپنی طرف سے پوری توجہ جو ہے وہ عبادت میں ہے، اور جب آپ تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو ہر حرف پہ توجہ، اسی کو کہتے ہیں ارتکاز توجہ، کہ اگر توجہ نہ ہو تو ایک دیکھیں نا، مثلا ہماری کوئی بیٹی ایک ہمارے لیے روٹی پکا رہی ہو یا کوئی انڈا بنا رہی ہو تو یا چائے کی یہ چائے کی پیالی یا چائے بنا رہی ہو، اگر توجہ نہ ہو تو ایک چائے کی پیالی میں آپ یعنی تھرماس سے چائے نہیں ڈال سکتے، یا ادھر گر جائے گی یا ادھر گر جائے گی۔ تو جب توجہ کے بغیر ایک روٹی نہیں بن سکتی، چائے کی پیالی نہیں بن سکتی، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے توجہ تمہاری ادھر ہے اور راضی خدا کو کر رہے ہو۔ بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، کہ زبان پہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور دل میں ہے کہ ابھی نکلنے کے بعد جا کے فلم دیکھنی ہے۔ کون سا خوشبو ہے؟ پھر اس سے تو بہتر ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ کیوں زمین پہ سر بسجدہ ہوا، کہ جب میں نے سجدہ کیا تو زمین سے آنے لگی صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو دنیا میں اٹکا ہوا ہے، تم 5 منٹ بھی علیحدہ نہیں نکال سکتے خدا کے لیے۔ سارا دن دنیا کا کام کرو، خدا نے کوئی منع نہیں کیا۔ آپ بزنس کریں، آپ تجارت کریں، آپ کاروبار کریں، آپ ایمان سے کہیں اگر بزنس میں توجہ نہ کریں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر زراعت میں توجہ نہ کریں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ صنعت میں توجہ نہ کریں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کیا؟ نماز پڑھیں، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا یہ کون سی نماز؟ نماز پڑھیں اللہ اکبر، یہ کون سی نماز؟ لا حول ولا قوت۔ تو نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے، جتنا اللہ کی عظمت دل میں آئے گی اتنا خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑے بڑے تمہارے وکلاء جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اور ججوں کے آگے پیش ہوتے ہیں، دیکھا ہے کیسے اپنے گاؤن کا ٹھیک کرتے ہیں اور کیسا گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے گردن جھکاتے ہیں، می لارڈ کہتے ہیں، اور مجال ہے کہ ان کے زبان پہ ہنسی آ جائے، مجال ہے کہ وہ جناب کوئی بےہودہ بات کر سکیں، بالکل دل دماغ نظر سب جج پہ، قانون پہ، کتاب پہ، مقدمے پہ لگی ہوتی ہے، اور تم اللہ کے دربار میں آ کے اتنا بھی نہیں ڈرتے ہو جتنا وہ ایک جج سے ڈرتے ہو۔ تو جب تک یہ تصور نہیں قائم ہوں گے خشوع پیدا نہیں ہوگا۔ خشوع کے لیے ضرورت ہے کہ دل صاف ہو، اور جب نماز پڑھو تو دل دماغ فکر سب اللہ کے ذکر میں ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ تھوڑی سی کوشش کرو گے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ باقی بہتر علاج وہی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی صحیح اللہ والا ہو، تو ایسے میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا، صحیح کوئی اولیاء اللہ مل جائے تو ان کی صحبت جو ہے وہ اکثیر ہوتی ہے، ان کی صحبت میں ایک گھڑی بھی جو مل جائے نا تو آدمی کی تربیت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ غیر محرم جو ہیں ان پہ بری نظر ڈالنے سے بچنے کے لیے کوئی تویز بتائیں۔ وہ تویز جناب یہ ہے کہ جب بھی غیر محرم پہ نظر پڑے نظر جھکا لیں اور دل میں تصور کریں کہ اگر اسی جگہ میری بیٹی کھڑی ہوتی، میری بہن کھڑی ہوتی، میری ماں کھڑی ہوتی تو کیا ہوتا۔ جس دن تمہارے دماغ میں یہ تصور بیٹھ گیا نا اس دن انشاءاللہ نظر گندی نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدمی طائف گیا، ایک رات وہاں گزارا، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، بھئی اس مسئلے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں،
وہ فرماتے ہیں یا تو فوراً جا کے واپس احرام باندھ کے عمرہ کرے، ورنہ ایک دم بھی دینی پڑے گی اور پھر عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ ابھی لیٹ نہ ہوں، ایک گھنٹہ رکھے گا، واپس چلے جاؤ، احرام باندھ کے آ جاؤ۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں اگر اس کی نیت ہی عمرے کی نہیں تھی، وہ تو سیر تفریح کے لیے گیا تھا، تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ حیض اور نفاس کی عدت کتنی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیض کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس کے بعد اگر خون آئے تو وہ حیض نہیں، استحاضہ ہے، بیماری ہے۔ اور نفاس جو ہے اس کی کوئی مدت ہی نہیں، 1 دن میں خون بند ہو جائے، 2 دن میں ہو جائے، 3 دن میں ہو جائے، لیکن آخری مدت 40 دن ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ عورت 40 دن کے بعد پاک ہوگی، یہ بالکل جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ عورت کا اگر بلیڈنگ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد بند ہوگی، غسل کرے، نماز پڑھے، پاک ہو گئی۔ 40 دن کا معنی یہ ہے اگر خون بند نہ ہو تو اب 40 دن تک انتظار کریں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر عورت 40 دن گزارے۔ کہتے ہیں جی ایک عورت نے ایک جگہ سے طلاق ہو گئی، اس نے دوسری شادی کر لی، پھر وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، اب اس نے تیسری شادی کر لی ہے، تو قیامت میں کس کو ملے گی؟ جس کی بیوی ہو کے مرے گی، جس کے نکاح میں مرے گی، قیامت میں اسی کو ملے گی۔ پہلے کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو طلاق دے چکے، فارغ کر چکے۔ جس کے عصمت نکاح میں موت آئے گی اسی کو ملے گی۔ اب اس نے طلاق تو دے دی ہوگی نا، سوچ رہا ہوگا یہاں تو نہ ملی، شاید وہاں مل جائے، تو نہیں ملتی۔ اب کام پکا ہو گیا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، دماغ کہیں اور چلا گیا، فاتحہ نہیں پڑھی، کچھ اور پڑھ لیا، پھر فاتحہ پڑھ لی، نماز ٹھیک ہو گئی۔ میری عورت جو ہے وہ شک کرتی ہے کہ تم فلاں لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، میں نے قسم بھی اٹھا لی ہے، لیکن اب وہ اعتبار نہیں کرتی، تو جب خامد کا اعتبار نہیں کرتی تو مولوی مکی کا اعتبار کرے؟ کیا خیال ہے؟ نہ میں کیا کہوں اس سے جانتا، نہیں کرتی نہ کرے، دفاع ہو بس، اور کیا ہے؟ آپ نے قسم اٹھا دی ہے، معلوم ہوتا ہے گڑبڑ ہے، آپ سچے نہیں ہیں قسم میں، سچے ہوتے تو اعتبار کر لیتی۔ تم اس گلی میں آنا جانا بند کرو نا، قرآن بھی اٹھا رہے ہو، لڑکی سے بھی مل رہے ہو، تو اعتبار کیسے کرے؟ تم پہلے پکی توبہ کرو، دل صاف کرو، خود بخود اعتبار آ جائے گا۔ میں پاکستان سے جدہ آیا اور جدے میں قیام کیا، 1 دن جدے میں رہا، پھر میں نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ جب آپ کراچی سے چلے تھے تو نیت اگر جدے کی تھی تو پھر کوئی جرمانہ نہیں، اگر نیت تو مکے کی تھی، اتفاقاً جدے رہ گئے، پھر آپ کو ایک دم دینی پڑے گی۔ اگر ہم نے نماز پڑھی، پہلی رکعت میں چھوٹی سورت، دوسری رکعت میں اس سے بڑی سورت پڑھ لی، کوئی حرج نہیں۔ اب جب یہ ہے کہ پہلی رکعت بڑی ہو، دوسری سے، نماز تو کچھ نہیں۔ یہاں جتنے یاد رکھو، جتنے امام ہیں نا مسجد الحرام میں یا مسجد نبی میں، سارے الحمدللہ صرف امام نہیں، صرف یہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بہت بڑے بڑے عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ان کی بڑی علم پہ نظر ہے۔ اس بیچارے کو چکر آ رہا ہے نا کہ پہلی رکعت میں نہ آتے نہ کل کوثر تھی اور دوسری رکعت میں یہ تھا، وہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو صرف یہ ہے، نماز اس کو یاد نہیں، امام پہ اعتراض یاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عادت ہو گئی ہے نا، یا غیبت کرنی ہے، یا گھیلا کرنا ہے، یا اعتراض کرنا ہے، یا شکوہ ڈھونڈنا ہے۔ دوسرا کی نماز پڑھا، یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کا کوئی عیب ڈھونڈوں، اور جی ٹانگ ایک زیادہ اٹھائی تھی،
اس نے جناب دونوں ٹانگیں اٹھائیں گی، اس نے جناب دونوں نہیں اٹھائیں گے، تمہیں کیا، وہ جانے، اس کی نماز جانے، خدا جانے، چھوڑو، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ الحمدللہ جتنے ائمہ مسجد الحرام ہیں وہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ان کا علم پہ اور کتابوں پہ اور فقہ پہ نظر ہے۔ یہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ ہر کسی کو پکڑ کے کھڑا کر دو، تو بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی نے ایم اے کیا ہے اور نوکری کے لیے، پر اللہ اس کی مشکل حل کرے، اللہ تمام بے روزگاروں کی روزگار عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے جو نوجوان بیچارے پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے فارغ ہیں اور پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہ العالمین سب خزانہ غیب سے رزق عطا فرما۔ اگر ایک آدمی نے ایک مشت داڑھی رکھی ہے ٹھیک ہے، باقی خط بنوائے، داڑھی ٹھیک کرائے، اس کو خوبصورت بنائے، بالکل جائز ہے۔ اگر آدمی چاندی کی انگوٹھی پہنے مرد، بالکل جائز ہے، بالکل پہنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عمرہ کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں، افضل ہے، ثواب ہے، سنت ہے، آدمی کی پاکیزگی ہے، طہارت ہے، نہ کرے تو وضو کر کے احرام باندھے۔ مونچھیں کاٹنے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اس طرح تو نہ پھرواؤ، لیکن مونچھیں بڑھاؤ بھی نہیں، مونچھیں کٹاؤ، تھوڑی تھوڑی نظر آئیں۔ جن کی شہادت ایک کی 2 کے برابر ہے، اللہ اعلم، مجھے نہیں یاد۔ ولیمہ جو ہے نکاح سے پہلے یا نکاح سے پہلے کوئی ولیمہ شریمہ نہیں ہوتا، ولیمہ ہوتا ہے میاں بیوی کے ملنے کے بعد، نکاح کے بعد نہیں۔ نکاح ہو جائے، میاں بیوی مل لیں، عورت خاوند کے گھر میں آ جائے، دوسرے دن ولیمہ کرے یا تیسرے دن ولیمہ کرے۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ اس دن نکاح ہوتا ہے، عورت اس کے گھر میں بھی نہیں گئی اور شادی پہلے کھا رہے ہیں، یہ تو بالکل خلاف سنت ہے۔ ایک ہمارا رشتہ دار تھا، سنی تھا، شیعہ ہو گیا، پھر اس نے بچیوں کی شادیاں بھی سنیوں میں کی، اس کا جنازہ بھی سنی میں۔ ٹھیک ہے بھائی، جو مر گیا تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ اب مر گیا، اب معاملہ اللہ کے ہاتھ، اللہ سے دعا کرو، اللہ سب پہ رحم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، بڑے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دوست ہیں، آپس میں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں اور ہم پھر شرط لگاتے ہیں کہ جو جیتے گا وہ دوسرا جو ہے اس کو ناشتہ کھلائے گا، یعنی بیڈمنٹن کو آپ باقی بیٹ کر کے کھیلتے ہیں۔ جب شرط لگ گئی حرام ہو گیا، ناشتہ کھانا بھی حرام ہو گیا، ہر چیز حرام ہو گئی۔ میں نے انڈر ویئر پہنے رکھا اور عمرہ کیا، ایک بکری دم ادا کریں، اس نے احرام باندھا، اس کو پھر بھی انڈر ویئر نظر نہیں آیا، کوئی عقل کی بات ہے۔ مسئلہ جو نہیں پوچھنا اس وقت پوچھنا جب غلطی ہو گئی، اب جناب جا کے مولوی سے پوچھ لو بھائی، جب غلطی کر لی پھر کیا فائدہ پوچھنا۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہے کہ گھڑی اس کے پاس نہیں ہے اور نمازیں کیسے پڑھے گا؟ اندازے سے، سورج تو ہے نا، دن تو ہے، رات تو ہے، اندازہ کر۔ پہلے دور میں جو گھڑیاں نہیں تھی لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، کون سا مشکل مسئلہ آ گیا آپ کے لیے؟ حضور کے زمانے میں گھڑی تھی، ایک لکڑی لگا لیتے تھے، اندازہ ہو جاتا تھا کہ سایہ ادھر ہے، سایہ ادھر ہے، سایہ ادھر ہے، اندازہ ہو۔ اگر ہم حنفی مسلک والے ہیں
سفر میں تھے، انہوں نے نماز جمع کی، ہم نے پڑھ لی، کوئی بات، کوئی لڑائی والا مسئلہ نہیں۔ شافی مسلک والے ظہر عصر مغرب عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ بابا کوئی لڑائی کے مسئلے نہیں، اللہ کی رحمت سے یہ رعایت کے مسئلے ہیں، یہ رحمت ہے، ان کو زحمت نہ بناؤ۔ جیسے موقع ملا اللہ پاک نے پڑھ لیا، آپ اپنے مسلک پہ پڑھیں، اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں، جمع سوری کریں، جمع حقیقت، نماز قبول ہے سب کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ گھڑی نہیں اور نماز کا وقت کیسے معلوم کرے گا؟ اللہ کے بندے، گھڑیاں تو جب بنی ہیں پہلے سینکڑوں سال لوگ کیسے نماز پڑھتے کرو۔ اچھا تمہارے ہاتھ میں گھڑی نہ ہو تو روٹی کا وقت کیسے بنا لیتے ہو کہ بھی اب یہ دن کی روٹی ہے اور رات کی روٹی ہے؟ وہ پتہ لگ جاتا ہے تو کہ اب ناشتہ کرنا ہے، اب ظہر کی روٹی کھانی ہے، اب رات، وہ گھڑی کے بغیر کیسے سمجھ آ جاتا ہے؟ میں نے دم دینا ہے اور میں دم دینا چاہتا ہوں، تو دم کا گوشت میں کھا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کھا سکتے، جرمانہ بھی آپ پہ ہے اور گوشت بھی آپ کھا جائیں، اچھی بات ہے۔ 4 رکعت سنت پڑھ رہے تھے تو آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی اور سورت بھی پڑھیں گے۔ اگر ہم نے مکہ کے حدود میں باقی جو مسجدیں ہیں ان میں اگر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 1 لاکھ سارے مکے میں ملے گا، یہاں تک حد حرم ہے، جیسے عرفات تک حرم ہے، ادھر بڑے عمرے تک حرم ہے، ادھر چھوٹے عمرے تک حرم ہے، مکے اور جدے کے رستے میں شمیسی تک حرم ہے۔ تو اس سارے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو گے انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا۔ موجودہ کعبہ جو ہے یہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تو عبداللہ ابن زبیر کا ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ حجاج ابن یوسف کا ہے، اور باقی اس کی تعمیر اندر سے اور باہر سے جو ہے وہ موجودہ حکومت کا کارنامہ ہے، اور ہمیشہ خدمت کرتے ہیں حرمین الشریفین کی۔ بیت المقدس میں نبیوں نے کس طرح نماز پڑھی؟ تمہیں نماز پڑھنا آتا ہے، نبیوں کو نہیں آتا تھا، عجیب بات ہے۔ ہاں تم نماز پڑھنا جانتے ہو، نبی نہیں جانتے۔ خدا کا خوف کرو، عقل کرو۔ انبیاء تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں ریاض میں رہتا تھا اور میں ڈپٹی کی شکل میں کام کے لیے مکہ شریف آیا، احرام نہیں باندھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو آپ سے دم پڑ گئی، لیکن امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ڈپٹی پہ آئے، نوکری پہ آئے، کام پہ آئے، عمرے کی نیت نہ ہو اور عمرہ نہ کرے تو دم نہیں پڑے گا، لیکن وہ بھی کہتے ہیں اچھا نہیں کیا، عمرے سے محروم ہو گیا، صرف یہ ہے جرمانہ نہیں ہوگا۔ میزاب رحمت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہیں، پر نالہ مبارک ہے، پانی گرتا ہے بس۔ کہتا جی بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو نماز بغیر ٹوپی کے پڑھتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں۔ اگر کپڑا نہ ہو تو سر ننگا نماز جائز ہے، لیکن آمدن ٹوپی سر پہ نہ رکھو، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ فیشن جو بن گیا ہے کہ سر پہ کپڑا نہیں رکھنا، اب کپڑا ہے نہیں، بیچارہ نماز پڑھے گا کیا کرے، بغیر اس کے پڑھے گا، یہ غلط بات ہے۔ نماز کے لیے کپڑا رکھیں، ٹوپی رکھیں، رومال رکھیں، احترام سے ادب سے نماز پڑھیں۔ ہم 2 آدمی مدینہ منورہ سے مکہ شریف آئے، عمرہ کیا، لیکن دونوں ہم نے بال نہیں کٹائے اور کپڑے پہن لیے، کپڑے اتار کے
احرام باندھ کے جلدی جلدی بال کٹاؤ. اگر 24 گھنٹے گزر گئے تو پھر بال بھی کٹوانے ہوں گے اور ایک ایک بکری دم بھی دینی ہوگی. اگر ایک عورت نے عمرہ کرنے کے بعد ابھی بال نہیں کٹائے تھے کہ خاوند نے اس سے جماع کر لیا، دم پڑ گئی، بالکل ابھی تو احرام میں تھی بیچاری، لیکن ابھی بھی تو بال کاٹو. جب تک نہیں کاٹو گے ہر دفعہ دم پڑتا رہے گا. اب جلدی کرو، مہربانی کر کے بال تو کاٹو نا. ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس کے بعد اس نے اس طرح نہیں پھروایا، بال کاٹے. میرا بھائی، جو لوگ 2-3 بال ادھر سے دو ادھر سے دو ادھر سے کاٹتے ہیں وہ دم پڑ جاتی ہے اور احرام سے بھی نہیں نکلتے. سب سے افضل ہے اس طرح پھروائیں. اگر آپ اس طرح نہیں پھرواتے، آپ کے بال بڑے ہیں تو ان بالوں کا 1/، مثلاً اتنا بال ہے تو اتنا بال سارے سر کے کاٹیں، تب جا کے آپ احرام سے نکلیں گے. یہ جو ٹک لگاتے ہیں وہ دم پڑ جاتی ہے. اگر عورت کو ایام حیض آ جائیں تو الوداع طواف کوئی ضروری نہیں. ویسے یاد رکھو، عمرے والے مرد پہ بھی طواف الوداع واجب نہیں. اگر کرو تو افضل ہے، واجب نہیں، لیکن ضرور کرو. کیا پتہ ہے موت ہے حیات ہے، پھر مکہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اگر عورت حیض میں ہے تو طواف نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کی بیوی ہے، وہ خامند کی بات نہیں مانتی، لڑائی جھگڑا ہوا، خامند نے طلاق دی، طلاق کے بعد صلح ہو گئی، رجوع کر لیا، اب پھر رات دن جھگڑتی ہے، وہ صلح نہیں کرتی، خامند کی بات نہیں مانتی. اگر خامند دوسری شادی کرنا چاہے بالکل کرے، کوئی مسئلہ نہیں. اور شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا شریعت میں ضروری نہیں ہے. تمہارے قانون میں ضروری ہو تو تم جانو، لیکن شریعت اسلام میں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کون ایسی بے وقوف عورت ہے کہ اجازت دے گی. کوئی ایسی پاگل عورت دیکھی آج تک آپ جو خامد کو دوسری شادی کی اجازت دے؟ تو جب یہ نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، تو اس سے اجازت لینے کا کیا مطلب؟ تو پہلی بیوی سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا، وقت میں بھی، کپڑے میں بھی، خرچے میں بھی، بولنے میں بھی، اٹھنے. باقی محبت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی بیوی سے زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، اس پہ اللہ نہیں پکڑیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. آم 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 آم